بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں، آج ہم نے آپ کو ایک زبردست اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا قصہ سنانا ہے، اور جس نبی کا قصہ سنانا ہے نا، اس نبی کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ سے کلام کرنے والا۔ ہاں، اللہ سے کلام کرنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم نے آج کس نبی کا ذکر کرنا ہے۔ ان نبی علیہ السلام کا نام ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام۔ اور آج تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے منچ پر کیا کیا موجود ہے۔ مکاؤ بھی موجود ہے، کاکاٹو بھی موجود ہے، اور دیگر ڈیفرنٹ پرندے بھی موجود ہیں۔ تو آج آپ کو انشاءاللہ ہم نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کاکاٹو کے سر پر ایک تاج ہے۔ کیا ہے؟ تاج ہے۔ یہ تاج اللہ کی قدرت سے اس کے سر پر موجود ہے۔ جب یہ اپنے تاج کو کھولتا ہے تو دیکھیں اس نے اپنا تاج کو کھولا، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ تاج اللہ کی قدرت سے اس کے سر پر تاج ہے۔ لیکن بادشاہ جو ہوا کرتے ہیں نا، وہ اپنے سروں پر خود تاج سجایا کرتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت فرعون کی حکومت تھی، کہ اس وقت فرعون بادشاہ کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ فرعون جو تھا نا بادشاہ، وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ فرعون کون تھا؟ ہاں، فرعون کون تھا؟ فرعون جو تھا نا بیٹا، یہ بادشاہ بننے سے پہلے بادشاہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت ہی غریب آدمی تھا۔ کون تھا؟ بہت ہی غریب آدمی۔ اچھا، اس کی غربت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ پیسے نہ تھے، بلکہ یہ لوگوں سے قرضہ لیا کرتا تھا۔ لوگوں سے قرضہ لیا کرتا تھا۔ اچھا، ایک قرضہ لے کر کچھ گزر بسر کرتا تھا، پھر کچھ کماتا تھا، پھر ان کو قرضہ واپس کر دیا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس نے اتنا سارا قرضہ لے لیا، اتنا قرضہ لے لیا کہ اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ لوگوں کو واپس لوٹائے۔ لہٰذا جن کے پیسے اس نے لیے تھے تو ان لوگوں نے ان سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ فرعون ہمارے پیسے واپس کرو۔ لیکن فرعون کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ ایک رات اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر، یہ شہر اصفہان کا رہنے والا تھا۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ شہر اصفہان کا رہنے والا تھا۔ مگر اس نے کیا کیا، اس نے اتنا سارا پیسہ لے لیا تھا کہ یہ شہر اصفہان سے نکلا اور ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ جب یہ ملک شام پہنچا نا، تو اسے یہاں بھی چین نہیں آیا۔ اسے لگا کہ مجھے میرے پیچھے جو پیسے لینے والے ہیں یہ تو ملک شام تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ وہاں سے نکل کر مصر پہنچ گیا، مصر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن جب یہ مصر پہنچا نا، تو اس کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ چلو مصر میں تو مجھے کوئی نہیں پہچانے گا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، پہچاننے والے نہیں ہوگا، تو میں وہاں پر جا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا، کوئی نوکری کر لوں گا، کوئی بزنس کر لوں گا۔ اچھا، جب یہ مصر پہنچا اور مصر کے ایک گاؤں میں چلا گیا، جب گاؤں میں گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو بڑے ہی زبردست اور بہت بڑی بڑی سائز کے تربوز مل رہے ہیں۔ اس نے ایک تربوز لیا۔ جب تربوز خریدا نا، تو اس کی رقم بہت تھوڑی سی تھی، بہت تھوڑے سے پیسوں میں سے تربوز مل گیا۔ اور جب اس تربوز کو کھایا تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست، ہاں، اتنا لذیذ تربوز۔ اچھا، یہاں سے اس نے سوچا کہ چلو بھائی ذرا ہم مصر کا معائنہ تو کریں، مصر کو دیکھیں تو صحیح کہ مصر میں اور کون کون سے علاقے ہیں، کون کون سے شہر ہیں۔ تو یہ شہر کی طرف بڑھا۔ جب شہر پہنچا تو اسے پھر بھوک لگی۔ اسے بھوک لگی تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تو تھا نہیں۔ اسے پھر تربوز والا دکھا۔ جب تربوز والا دکھا نا، تو اس نے سوچا چلو بھائی تھوڑے سے پیسوں میں تربوز مل جائے گا، اور تربوز بڑا زبردست تھا۔
اچھا اس نے پھر وہاں پر جا کر تربوز خریدنا چاہا، لیکن جب اب اس نے وہ ٹھیلے والے کو رقم دی تربوز کی تو اس نے کہا نہیں بھائی اتنا سستا تربوز یہاں پہ نہیں ملتا، تربوز بڑا مہنگا ہے۔ بولا کیوں بھائی، میں نے تو فلاں گاؤں سے تربوز لیا تھا تو بڑا سستا تھا، یہاں پر اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تو کہا نہیں شہر کا بھاؤ یہی ہے، شہر میں تمہیں یہی قیمت ادا کرنی پڑے گی، بہت مہنگا بتایا اسے۔ اچھا اس فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کی ٹریڈنگ کر لی جائے، ہیں گاؤں سے تربوز خریدا جائے جہاں پر بہت سستا ملتا ہے، اور شہر میں لے آ کر تربوز کو بیچ دیا جائے، جناب یہاں تو بڑا مہنگا بکتا ہے۔ لہٰذا اب یہ گاؤں کی طرف بڑھا اور گاؤں جا کر اس نے بہت سارے تربوز خریدے، اور پھر ان تربوزوں کو ایک گاڑی میں، ایک بیل گاڑی میں رکھ کر شہر کی طرف چلنا شروع کیا۔ اب جناب گاڑی بڑھنا آگے شروع ہوئی، گاڑی چلنا شروع ہوئی، تھوڑا سا آگے پہنچی تھی کہ اسے ایک شاہی پولیس والے نے روک لیا، روک کر کہتا ہے خبردار اتنے سارے تربوز کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ تو فرعون نے کہا، غریب سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں گاؤں سے خریدے ہیں اور لے جا کر شہر میں فروخت کر دوں گا، میں شہر میں لے جا کر اس کو بیچوں گا، کچھ پیسے کما لوں گا۔ تو جو شاہی کوتوال تھا، کوتوال سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ پولیس والا ہے، پولیس مین۔ شاہی پولیس مین نے اسے کہا کہ اگر اس تربوز کو یہاں سے ٹریڈنگ کے لیے لے کے جانا ہے تم نے تو اس پر تمہیں ٹیکس دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ ٹیکس۔ ٹیکس کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو اس کی خریدنے کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو کچھ دینا۔ ہاں ظاہر ہے اگر پوری حکومت چلانی ہے، سلطنت چلانی ہے تو اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے نا۔ تو گورنمنٹ مختلف آئٹمز پر مختلف ٹیکس لگایا کرتی ہے کہ جناب اس کی ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس پر اتنا ٹیکس دینا ہوگا، اس کی ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس پر اتنا ٹیکس دینا ہوگا۔ تو اب جناب پولیس والوں نے اسے ٹیکس ڈیمانڈ کیا کہ مجھے آپ ٹیکس دو گے پھر یہاں سے جانے دوں گا۔ اچھا اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں، جتنے پیسے تھے سارے کے سارے پیسوں کے اس نے تربوز خرید لیے تھے۔ اب کیا کریں؟ پولیس والوں سے اس نے ڈیل کی کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، آپ ایک کام کرو، یہ میری گاڑی سے کچھ تربوز لے لو، ٹیکس کی مد میں آپ تربوز لے لو۔ پولیس والے نے بھی اس سے تربوز اتروا لیے۔ اچھا پھر اب یہ گاڑی کو لے کر آگے بڑھا، جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی، تھوڑی آگے چلی، ایک اور شاہی کوتوال نے روک لیا، ایک اور پولیس مین نے روک لیا۔ جناب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بھائی میں نے گاؤں سے خریدے ہیں اور میں شہر کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا یہاں سے لے کے جانا ہے تو تمہیں اس پر ٹیکس دینا ہوگا۔ تو یہ کہنے لگا ابھی میں پچھلے چند میل پہلے ہی ٹیکس دے کر آیا ہوں، پھر ٹیکس دینا ہوگا؟ زیادہ باتیں نہیں کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ اچھا جناب اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، آپ ایک کام کریں کہ آپ مجھ سے کچھ تربوز پھر لے لیں۔ اس نے تربوز دے دیے۔ اچھا وہ پولیس والے نے پھر تربوز لے لیے، پھر آگے بڑھا، گاڑی آگے بڑھتی ہے، ٹک 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 گاڑی آگے بڑھی جناب۔ پھر تھوڑا سا آگے چلا تھا، ایک اور شاہی کوتوال نے روک لیا۔ کرتے 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 جب یہ شہر پہ پہنچا نا بچوں، تو پتہ ہے اس کی گاڑی میں تربوز کتنے تھے؟ اس کی گاڑی میں صرف ایک تربوز بچا تھا، صرف ایک تربوز بچا تھا۔ اس کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں تو جو لوگوں کے پیسے لے کر بھاگا تھا، تو یہ پیسے تمہیں راس نہیں آئیں گے، یہ پیسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مد میں نکل جائیں گے۔ اچھا اب جو ہے وہ اس کے سارے پیسے اس تربوز کی مد میں نکل گئے، اور اسے بڑا غصہ آیا جناب کہ یہ میرے سارے کی ساری جتنے بھی پیسے تھے، یہ سارے جو تربوز تھے، یہ تو میرا سارا پلان جو ہے وہ خاک میں مل گیا، اب اس ایک تربوز کا میں کیا کروں؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ایک آئیڈیا آیا، اور اسے یہ سمجھ آ گئی کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ جہاں پر قانون ہو تو وہاں پر ٹیکس کا ایک نظام ہوتا ہے نا کہ جناب آپ نے اس اماؤنٹ پر یا اس چیز پر اتنا ٹیکس پے کرنا ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، جس کی مرضی آ رہی ہے یہ کوتوال بن کر کھڑا ہوا ہے، جس کی مرضی آ رہی ہے یہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو میں نے بھی اب کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ میں بھی جا کر لوگوں سے ٹیکس وصول کروں۔ اب یہ آئیڈیا سوچنے لگا کہ یار کیا کیا جائے، ایسا کون سا کام کیا جائے۔ اچھا اسی دوران کیا ہوا کہ مصر پر ایک وبا نے حملہ کر دیا۔ وبا سمجھتے ہیں؟ ایک بیماری نے حملہ کر دیا۔ بیماری ہوتی ہے نا، تو اس بیماری کی وجہ سے دھڑا دھڑ لوگوں کی ہلاکتیں شروع ہو گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اچھا جناب جیسے ہی لوگ مرنا شروع ہوئے تو فرعون کے خناس دماغ کے اندر آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ
قبرستان کے باہر جا کر میں لوگوں سے ان کے مردے دفنانے پر ٹیکس وصول کروں ہیں؟ تو یہ قبرستان کے باہر جا کر بیٹھ گیا. جب لوگ لے کر آتے اپنے مردے کی میت کو لے کر قبرستان پہنچتے تو فرعون کہتا خبردار، اگر مردے کو دفنانا ہے تو پہلے مجھے ٹیکس دینا ہوگا. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کون سا ٹیکس ہے؟ مردے دفنانے پر یہ کون سا ٹیکس ہے؟ بولا اب زیادہ باتیں نہیں کرو، مجھے جو ہے بادشاہ نے حکم دیا ہے، یہ نیا قانون آ گیا ہمارے ملک میں، اب اگر تم نے مردے دفنانے ہیں، قبرستان کے اندر اپنے مردوں کی تدفین کرنی ہے تو تمہیں مجھے پہلے ٹیکس دینا ہوگا. اچھا جناب، اب مرتا کیا نہ کرتا ہیں، لوگ میت کو لے کر آئے ہیں، ایک تو ویسے تھکے ہارے ہیں، لوگوں نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو ٹیکس دے دیا. کرتے 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 3 مہینے گزر گئے. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 3 مہینے گزر گئے اور اس کے پاس ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی. اس طریقے سے لوگوں سے یہ ٹیکس وصول کرتا رہا. اچھا، ان دنوں میں بیماری پھیلی تھی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، تو بیماری کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے، روزانہ کی بہت ساری میتیں آ رہی تھی، تو اسے بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا. اب ایک دن کیا ہوا کہ ایک وزیر کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا؟ وزیر کا. وزیر سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ ہاں، بادشاہ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ جو معاملات دیکھتے ہیں، ملک کا جو نظام چلانے میں بادشاہ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو وزیر کہا جاتا ہے. ایک وزیر کا انتقال ہو گیا اسی بیماری کی وجہ سے. اب لوگ وزیر کی میت کو لے کر جیسے ہی قبرستان پہنچے تو فرعون کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ کسی وزیر کی میت ہے. فرعون نے ان کی میت کو بھی روک لیا. خبردار، اگر اپنے مردے کو دفنانا ہے تو مجھے ٹیکس دینا ہوگا. اب وہ جو وزیر تھے نا، وزیر کے ساتھ وہ شاہی خاندان کے بہت سارے لوگ بھی تھے، چونکہ وزیر کی میت تھی تو بہت سارے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ کون سا قانون آ گیا ہے اور یہ کون سا تم لوگوں نے ٹیکس لگا دیا ہے؟ بولا نہیں، میں شاہی کوتوال ہوں، زیادہ باتیں نہیں کرو، اگر اپنے مردے کو دفنانا ہے تو تمہیں مجھے ٹیکس دینا ہوگا. اچھا جناب، ان لوگوں نے بھی کہا کہ چلو بتاؤ ٹیکس کتنا ہے. تو اس نے کہا 5 درم. اچھا 5 درم دے کر اس کو یہ لوگ اپنے مردے کو تدفین کرنے کے لیے لے کے چلے گئے. لے جا کر گڑھا کھودا اور اپنے مردے کو دفن کر دیا. لیکن جیسے یہ لوگ واپس نکلے نا، تو اب جو اوریجنل کوتوال تھے، اوریجنل جو پولیس مین تھے، ان لوگوں کو یہ وزراء نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ کر بادشاہ کے محل میں لے کے چلو. اب پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا. جیسے ہی پکڑا تو یہ تھا تو غریب سا انسان ہے، ایک دم سے ڈر گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں گا. لیکن جیسے ہی یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ کو جا کر وزراء نے ساری کہانی بتائی کہ بادشاہ یہ اس طریقے سے مردے دفنانے پر ٹیکس وصول کر رہا ہے، کیا ایسا کوئی قانون تم نے بنایا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے، اور کس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، کس نے تمہیں کہا ٹیکس وصول کرو. تو اب یہ فرعون جو تھا نا، یہ بڑا ڈرنے لگا، کہنے لگا بادشاہ دراصل وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور میں تھا غریب سا انسان، میں نے 2-3 بار ٹرائی کی. اس نے جھوٹ بولا، میں نے 2-3 بار ٹرائی کی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن آپ کے ان پولیس والوں نے، آپ کے ان کوتوالوں نے مجھے آنے کا موقع ہی نہیں دیا. لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی ٹیکنیک اپنائی جائے کہ جس کے ذریعے یہ خود مجھے کیچ کریں، مجھے پکڑیں اور مجھے آپ کے سامنے پیش کر دیں. لہٰذا بادشاہ میں تو چند گزارشات لے کر آیا تھا. بادشاہ کہتا ہے اچھا بتاؤ تم کس لیے مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ عرض یہ ہے کہ آپ کے ملک میں معذرت کے ساتھ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ آپ کے ملک میں بڑی بد نظمی ہے، یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج لگا کے رکھا ہوا ہے، جس کی مرضی آ رہی ہے وہ خود سے کوتوال بن کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کی مرضی آ گئی ہے وہ حاکم بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ہر بندہ اپنا قانون اور اپنا ٹیکس وصول کر رہا ہے. لہٰذا بادشاہ مجھے موقع دو، میں آپ کے ملک میں ایک بہترین نظام لے کر آؤں گا تاکہ لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے اور آپ کے خزانے میں بھی بہت سارا مال جمع ہوگا. یہ دیکھو میں نے 3 مہینے میں اتنا سارا پیسہ جمع کر لیا ہے. اچھا جب بادشاہ نے اس کی باتیں سنی نا، بادشاہ کو اس کی باتیں اچھی لگی اور بادشاہ نے اسے چھوٹا موٹا عہدہ دے دیا. اچھا اب بادشاہ کے تھا تو یہ بڑا شاطر تیز دماغ کا تھا، اس نے ایسا نظام بنایا کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کے جو خزانہ تھا اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی بڑے خوش ہو گئے. ایک قانون بن گیا نا، قانون ہو گیا کہ جناب اتنی اماؤنٹ پر اتنا ٹیکس دینا ہے، یہ کام کرو گے تو اتنا ٹیکس لگے گا، اتنا پیسہ تمہیں دینا پڑے گا. لہٰذا لوگ بھی خوش ہو گئے
اور جناب اس کا بھی کام ہو گیا, بادشاہ کے خزانے میں پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا. اچھا, اس طریقے سے یہ عہدہ پاتا گیا, ترقی کرتا گیا, کرتے 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 ایک وقت آیا کہ یہ ملک کی فوج کا سپہ سالار بن گیا. کیا بن گیا؟ سپہ سالار. پتہ ہے سپہ سالار کیا ہوتا ہے؟ ہاں, فوج کا کمانڈر بن گیا, فوج کا کمانڈر بن گیا. اب جو ہے یہ فوج کی پوری کمانڈ اس نے سنبھال لی اور ملک میں ایک بہترین اس نے جسے کہا جائے کہ ایک قانون بنا دیا اور سارا نظام صحیح طریقے سے چلنے لگا. اچھا, اب وہاں کے جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا نا تو لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی ہمارے سپہ سالار کو ہم بادشاہ بنا دیں, تاکہ ہمارے ملک کا نظام اس نے اچھے انداز سے سنبھالا ہوا ہے تو یہ اچھے انداز سے ہمارے ملک کا نظام چلائے گا اور ہمیں جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا. اب لوگوں نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا. تو یہ اس طریقے سے یہ ایک غریب آدمی بادشاہ کے منصب تک پہنچ گیا. لیکن جیسے ہی یہ بادشاہ کے جا کر تخت پر بیٹھا نا تو اس کا دماغ آسمانوں سے باتیں کرنے لگا ہیں. اس نے اپنی اصل کو بھلا دیا, اپنی اصل کو بھلا کر, اپنی اوقات کو بھلا کر, جیسے ہی یہ شاہی محل پر جا کر قبضہ کیا, شاہی محل پر جا کر بیٹھا اور تخت پر تخت نشین ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. کیا کیا؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ آج سے تمہارا رب میں ہوں. کون ہوں؟ تمہارا رب میں ہوں. اب تم نے جب بھی میرے دربار میں آنا ہے تو مجھے سجدہ کرنا ہے. جب لوگوں نے اس کی باتیں سنی نا تو لوگوں نے, بنی اسرائیل کے لوگوں نے انکار کر دیا. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے سجدہ نہیں کریں گے, ہمارا رب تو اللہ ہے, ہم تجھے کیوں سجدہ کریں. تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں سخت پنش کروں گا, سخت سزا دوں گا. لہٰذا اب اس قوم کے اندر دو سیپریشن ہو گئی, اس قوم کے اندر دو فرقے بن گئے, اس قوم کے اندر دو الگ الگ قومیں بن گئی اور ایک ہو گئے قبطی, ایک ہو گئے قبطی فرعون اور ایک ہو گئے بنی اسرائیل. کون ہو گئے؟ ایک بنی اسرائیل ہو گئے جو اللہ کے ماننے والے تھے اور ایک ہو گئے قبطی فرعونی. اس قوم کے اندر دو سیپریشن ہو گئی. اچھا جناب, اب جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا, یہ فرعون جو ہے ان پر بڑا ظلم ڈھاتا, کبھی ان کو بیجا مقدموں میں قید کر لیتا, کبھی ان کے بچوں کو قتل کر دیتا, کبھی ان کے جوانوں کو مار دیتا. اس طریقے سے یہ ان پر بہت سارے مظالم ڈھانے لگا. چونکہ وہ اس کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے, اس کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے, لہٰذا یہ کہانی چلتے چلتے اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا. اپنے بندوں کے ساتھ جو اس کے ہاں, جو قبطی فرعونی تھے نا ان کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا تھا, چونکہ وہ اسی کی عبادت کیا کرتے تھے. شاہی منصب پر بھی یہ قبطی لوگوں کو ہی فائز کرنے لگا, بنی اسرائیل کے لوگوں کو شاہی منصب پر فائز بھی نہیں کرتا. اچھا جناب, کرتے کرتے ٹائم گزرتا گیا. ایک رات فرعون بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور جب خواب دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا. ایک دم سے ڈر کے مارے اس کی گگی بن گئی اور وہ کھڑا ہو کر اپنے محل کی گیلری میں یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں ٹہلنا شروع کر دیا. لوگ پریشان تھے کہ یہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے, اچانک سے یہ رات میں اٹھ کر کبھی یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں چکر لگا رہا ہے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بادشاہ سے پوچھے کہ بادشاہ معاملہ کیا ہے, آخر پریشانی کیا ہے, کیا ہوا ہے. اس میں ایک دم سے جب بادشاہ کی نظر نیچے دربار پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے درباری ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. تو اس نے اعلان کیا فوری طور پر نجومیوں اور کاہنوں کو بلوایا جائے. نجومی کیا ہوتا ہے معلوم؟ ہاتھوں کی لکیریں دیکھتا ہے. لکیریں نہیں دکھلانی چاہیے کبھی بھی کسی کو, ٹھیک ہے؟ اچھے لوگ, اچھے بچے کبھی بھی کسی کو لکیریں نہیں دکھاتے. خیر, تو بادشاہ نے نجومیوں کو بلوایا, کاہنوں کو بلوایا. جیسے ہی صبح ہوئی بہت سارے نجومی, بہت سارے کاہن جمع ہو گئے. اب بادشاہ نے اصل پریشانی بتائی کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلتی ہے جس نے پورے مصر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. چاروں طرف سے اس آگ نے گھیر لیا ہے. اور جتنے بھی قبطی ہیں, قبطی کون تھے؟ فرعونی, جو فرعون کی عبادت کیا کرتے تھے,
جتنے بھی قبطی ہیں ان کو اس آگ نے جلا کر راکھ کر دیا ہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ اس نے خواب میں دیکھا تھا. اب اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اب جو کاہن اور نجومی تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے, حساب لگانے لگے کہ اس خواب کی کیا تعبیر کی جائے. لیکن اس خواب کی جو تعبیر تھی نا وہ بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی فرعون کے لیے. لہٰذا ان نجومیوں نے, ان کاہنوں نے فرعون سے کہا کہ جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں. فرعون تو ظالم تھا, ایسا نہ ہو کہ جناب اس کو خواب کی اصل تعبیر بتائی جائے تو یہ ہمارا ہی سر قلم کر دے. پہلے سے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا کہ جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں. فرعون نے کہا کہ جی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے, ذرا جلدی بتاؤ. اچھا, اب ان نجومیوں نے, ان کاہنوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ, بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا اور جو تیرے ماننے والے ہیں, جتنے بھی قبطی ہیں, تیرے جو پیروکار ہیں, ان سب کو ہلاک کر دے گا. اب جب فرعون نے یہ خواب کی تعبیر سنی نا تو وہ سٹ پٹا گیا, ایک دم سے لرز گیا, کانپ گیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے, میری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. مغرور تھا نا, ظالم تھا, اس نے کہا کہ میری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, میں ہمیشہ بادشاہ رہوں گا. فرعون نے اپنے کارندوں کو اب حکم دیا کہ ایسا کرو کہ بنی اسرائیل میں اب جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے, آج کے بعد جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے, ان سب کو قتل کر دینا. کیا کر دینا؟ قتل کر دینا. اس نے یہ حکم صادر کر دیا. اب جناب جو اس کے کوتوال تھے, اس کے جو جاسوس تھے فرعون کے, یہ گلیوں میں, محلوں میں, بازاروں میں الگ الگ روپ دھار کر, کوئی فقیر بن کر, بگر بن کر, کوئی جناب ٹھیلے والا بن کر, کوئی جمعدار بن کر, جھاڑو دینے والا بن کر, کوئی الگ الگ معاملات والے بندے, سب الگ الگ روپ دھار کر یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی گلیوں میں, محلوں میں, بازاروں میں گھومنے لگے اور دیکھنے لگے کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے. جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا فوراً سے اس کے بچے کو پکڑتے اور اس کو فوراً سے قتل کر ڈالتے. کرتے 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 پتہ ہے کتنے بچے اس نے ذبح کروا دیے, کتنے بچے قتل کر دیے؟ 72,000, 72,000 بچے قتل کروا دیے. اچھا, دوسری طرف یہ جو قبطی لوگ تھے, یہ لوگ چونکہ شاہی منصب پر بھی تھے, الگ الگ عہدوں پر فائز تھے, لہٰذا یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی خدمات لیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا وہ ان کے گھر میں جا کر ان کی گاڑیاں چلایا کرتے تھے, ان کے گھر کے کام کر دیا کرتے تھے, ان کے لیے آٹا پیس دیا کرتے تھے. نوکر چاکری والا کام یہ لوگ, بنی اسرائیل کے بیچارے جو لوگ تھے, جو مسلمان تھے, وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے قبطی لوگوں کے لیے. اچھا, جب اتنی بڑی تعداد میں 72,000 چلڈرنز کا اس نے قتل کر دیا تو اب نوجوان لڑکوں کی, نوجوان جو مرد تھے, نوجوان لوگوں کی کمی ہوتی گئی. اور وہ جو لوگ تھے جو ان کے گھروں میں کام کیا کرتے تھے وہ تو بڑی عمر کو پہنچ گئے, وہ بڑے ہو گئے, ان سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا. بنی اسرائیل کے لوگ یہ فرعونیوں کے گھر میں کام کیا کرتے تھے. اچھا, اب ایک بار جو فرعونی لوگ تھے یہ بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے, بادشاہ سلامت, بڑی تیزی کے ساتھ تو بچوں کو, نوجوان لڑکوں کو, چھوٹے پیدا ہونے والے بچوں کو بڑی تیزی کے ساتھ تو قتل کروا رہا ہے, اور 72,000 بچوں کو تو نے قتل کروا دیا, اور یہاں پر دوسری طرف بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, یہ لوگ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو بادشاہ یہ بتاؤ کہ ہم کام کاج کس سے کروائیں گے؟ اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو ہمارے گھروں کا کام کاج کون کرے گا؟ ہم کس سے محنت مزدوری کروائیں گے؟ ہمارے کھیتوں میں کون کام کرے گا؟ ہمارے لیے ہل کون چلائے گا؟ ہمارے جو گندم ہے اس کو کون پیسے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں مشورہ کرتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے. لہٰذا اس نے اپنے مشیروں کو, اپنے وزیروں کو پھر دربار لگایا اور مشورہ کیا کہ اس کا کیا کیا جائے. تو اس کے مشیروں نے, اس کے جو درباری تھے, ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ ایک کام کر کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو تو قتل کروا دے, اور دوسرے سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل نہ کروا, ان کو زندہ چھوڑ دے, تاکہ کچھ کوانٹٹی میں, کچھ تعداد میں یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے کام کاج کے کام آئیں گے. بادشاہ کو اس کا یہ مشورہ پسند آ گیا. بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا
کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. اچھا اب جس سال قتل نہ کرنے والا سال تھا نا, اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کس کی پیدائش ہوئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. کون ہیں؟ بھائی ہیں. اچھا دوسرے سال, جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہونے والی تھی, تو وہ سال تھا کہ جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اس سال میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا, اس سال میں وہ لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. لہٰذا اب آپ کی والدہ محترمہ جو تھی وہ بڑی پریشان تھی, بڑی ڈری ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا, اگر میرے گھر پر بچے کی ولادت ہوئی, بیٹا پیدا ہوگا, تو یہ تو فرعون کے جو ظالم لوگ ہیں یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے بن گئے؟ ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کیسے پیدا ہوئے اور کیسے آپ بچ گئے فرعون کے ظلم سے, کس طریقے سے آپ کی حفاظت ہوئی, یہ آپ کو میں بتاؤں گا, لیکن انشاءاللہ اگلے سلسلے میں. ٹھیک ہے؟ آج جو ہم نے سنا اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ کبھی بھی اللہ کتنی بھی ترقی دے دے, اللہ کوئی بھی منصب دے دے, کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی اپنے سے کم لیول والے لوگوں کو, اپنے سے نیچے والے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ